الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یتبع الرجل یوم القیامت من الحسنات امثال الجبال فیقول انا ھذا فیقال باستغفار ولدک لک۔ قیامت کے دن پہاڑوں جیسی نیکیاں انسان کے نامہ اعمال میں شامل کر دی جائے گی۔ جب حساب و کتاب ہوگا تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے نامہ اعمال میں پہاڑ جیسی نیکیاں ہوگی، حالانکہ وہ دنیا سے کچھ لے کر کے نہیں گئے ہوں گے، لیکن جب وہاں ان کا حساب و کتاب ہوگا اور نامہ اعمال کھلیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ ان کے نامہ اعمال میں پہاڑ جیسی بڑی بڑی نیکیاں جمع کر دی گئی۔ تو وہ بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہے گا کہ یہ کہاں سے آئی؟ میرے مولا، میں تو گنہگار سیاہ کار ہوں، میں تو ایسی کوئی نیکیاں لے کر کے آیا نہیں ہوں، لیکن اتنی بڑی بڑی نیکیاں میرے نامہ اعمال میں کہاں سے آئی؟ تو فرمایا جائے گا کہ یہ تمہاری اولاد کے استغفار کے سبب سے ہے۔ تم تو دنیا سے چل بسے تھے، لیکن تمہاری اولاد نے جو تمہارے لیے دعائیں مغفرت کی، قرآن پاک پڑھا، ایصال ثواب کے جتنے بھی ذریعے ہیں، خیرات صدقات کرنا، غریبوں کو کھانا کھلانا، یا جو بھی طریقے ایصال ثواب کے لیے آپ جو بھی کرو، نماز نفل ادا کرو یا تسبیحات پڑھو، درود شریف پڑھو، یہ تمام چیزیں ایصال ثواب ہے۔ تو کہا کہ یہ تمہاری اولاد نے تمہارے ایصال ثواب کے لیے یہ کام کیا تھا۔ اب یہ سرکار علیہ السلام فرما رہے کہ قیامت کے دن ایسا منظر ہوگا اور ان کے نامہ اعمال میں پہاڑ جیسی نیکیاں ہوگی، پھر ان سے کہا جائے گا یہ تمہاری اولاد نے جو تمہارے لیے ایصال ثواب کیا تھا، یہ اس کا سبب ہے۔ اسی کو تو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ ہم اور آپ جو کرتے ہیں دنیا سے جانے کے بعد انسان کے، وہ ایصال ثواب کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ فرمایا جائے گا کہ یہ تمہاری اولاد کے استغفار کے سبب ہے جو انہوں نے تمہارے لیے کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، معلوم ہوا کہ اولاد کی دعائیں مغفرت سے اللہ تبارک و تعالی والدین کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کے ذہن میں ایک بات یہ دینا چاہتا ہوں کہ جب اولاد کی دعا سے ماں باپ کے درجات بڑھ سکتے ہیں تو ماں باپ کی دعا سے بھی اولاد کے درجے بھی بلند ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر ماں باپ ہے ہمارے تو ان سے دعائیں کروانی چاہیے۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کبھی بھی کوئی بھی تکلیف آئے، کوئی بھی مصیبت آن پڑے، تو آپ کے ماں باپ یا ماں باپ میں سے جو بھی حیات ہے پہلے ان کو آپ دعا کے لے کہو، پھر آپ دوسروں کو کہیں۔ آپ کا دل جس کو بھی چاہے آپ کہہ سکتے، گناہ ناجائز نہیں ہے، لیکن سب سے پہلا جو آپ کا حق ہے نا، آپ کے ماں باپ کو کہنا۔ اس لیے کہ ماں باپ کی دعا جو ہوتی ہے وہ اولاد کے حق میں کبھی رد ہوتی نہیں، کبھی رد نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیشہ ماں باپ کو آپ کے بھلے ان کو آپ کمزور نہیں سمجھے، وہ جسمانی اعتبار سے کمزور ہے، باقی روحانی اعتبار سے تو اللہ نے آپ سے زیادہ ان کو پاور دیا ہے، سمجھ گئے؟ اس لیے ایک بزرگ نے کہا ہے کہ اولاد کے لیے پہلا مرشد کامل اس کے ماں باپ ہے۔ آپ ان کو راضی کرو پہلے، آپ کے پیر و مرشد کے بارگاہ میں جائیے، خوش کیجئے، جو بھی جس طریقے سے جو بھی شرعی طور پر جو بھی کام ہے آپ کیجئے، لیکن پہلے آپ ماں باپ کو راضی کیجئے۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ماں باپ کو پوچھتے نہیں ہیں اور دوسروں کو راضی کرنے کے چکر میں پڑے، آپ ہمارے سے راضی ہو جائے، کوئی تکلیف ہے یا نہیں۔ آپ ماں باپ کو یہ چیز پوچھ لے ایک بار، کیونکہ ماں باپ تو وہ ایسا منصب ہے، میں نے آپ کو کئی بار بتایا کہ خالی آپ ایک بار ماں باپ کو اتنا کہیں گے کہ اماں یا ابا اگر مجھ سے کوئی خطا ہوئی تو معاف کرنا، وہ آپ کے رونے سے پہلے وہ رو دیں گے۔ آپ تو بعد میں رو گے، پہلے وہ رو دیں گے کہ بیٹا میں نے تجھے تو ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا ہے۔ پر یہ تو ماں باپ یہ پلیٹ فارم ہے ایسا، اور یہ پلیٹ فارم ماں باپ کے بعد خالی رہتا ہے، کبھی بھرتا نہیں ہے، ہمیشہ یاد رکھیں آپ۔
میرے ماں باپ جب تک ہے ٹھیک ہے، وہ ان کا ایک پلیٹ فارم ہے، میرے لیے سب کچھ ہے، وہ دنیا سے چلے گئے، اب لاکھ کوئی میرے لیے اپنی دولت قربان، لیکن وہ جگہ نہیں لے سکتے۔ اس لیے کہ جو باپ ہوتا ہے نا، باپ وہ دنیا کے اندر واحد ایک ایسا شخص ہے آپ کا باپ کہ جو اپنے سے بھی زیادہ آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک باپ ہوتا ہے وہ اپنے سے بھی زیادہ اپنے بیٹے کو سوچتا ہے میرا بیٹا بہت اوپر تک جانا چاہیے، بہت کامیاب، بہت پیسہ ہونا چاہیے، بہت بنگلہ ہونا چاہیے، میرے پاس یہ کار، اس سے بھی عالی شان کا۔ یہ صرف کون سوچ سکتا ہے؟ آپ کا باپ۔ باقی میرا اور آپ کا رشتہ کتنا بھی گہرا ہے، لیکن میں آپ کے لیے اور آپ میرے لیے باتیں ہیں، لیکن جو دلی جو تعلق ہے، دلی اور دل سے جو آدمی اگر ترقی کے لیے چاہتا ہے تو وہ تو صرف ہمارا باپ ہے، مرد مجاہد، جو اپنی اولاد کے لیے چاہتا ہے، باقی کوئی نہیں چاہتا۔ اور اس لیے بولتے بہت سارے لوگ کہنے والے کہ باپ کی کڑوی باتوں کو سن لیا کرو اور اس پر عمل کر لیا کرو تاکہ تمہیں لوگوں کے کڑوے بول سننے کی نوبت نہ آئے۔ اگر ہم دنیا میں جو ان کی باتیں نہیں سنیں گے اور ان کی باتوں پر ہم نے کان نہیں دھرے تو لوگ ہمارے کانوں کو بھریں گے، پھر آپ کو سنائیں گے تم نے کیا کیا، اتنے بڑے ہو گئے، اتنے پڑھے لکھے ہو، کچھ کیا نہیں۔ لیکن آدمی کہاں دھوکہ کھاتا ہے؟ جب اپنے ماں باپ کی باتوں پر توجہ نہیں دیتا ہے۔ اور ایک ماں ہی ایسی ہے آپ کے لیے اور ہمارے لیے کہ جو اپنا سب کچھ سب کچھ ہار کر کے وہ اپنی اولاد کو جیتانا چاہتے۔ یہ ایک ماں باپ کا پلیٹ فارم ہے کہ وہ خود اولاد کی ہار کے لیے خود ہار جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ، حالانکہ بیان اس کا نہیں ہے، بیان یہ ہے کہ اولاد دعا کرے تو اللہ ماں باپ کے درجات بڑھا دیتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اولاد کی دعا سے ماں باپ کے درجے بڑھا رہا ہے تو ماں باپ اور اولاد کو جب ہم کمپٹیشن میں رکھیں گے تو درجہ کس کا زیادہ ہوتا ہے؟ تو جب ماں باپ اگر دعا کر دیں گے تو ہمارے درجے کتنے بڑے، آپ اندازہ لگائیں۔ اس لیے ان کو بھی راضی کرنا چاہیے اور ضروری ہے، ایسا نہیں کہ بھائی چلو کر لیا ہو جائے گا، نہیں، راضی رکھیں۔ اور کوئی بھی تکلیف آئے، اگر آپ کے والدین ہیں، اور ایک جگہ تو ایک بزرگ نے لکھا ہے اور روایتوں میں بھی آیا ہے، میں نے شاید بیان بھی کیا کہ اگر آپ پر کوئی پریشانی آن پڑے اور آپ کے ماں باپ نہیں ہیں تو ان کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھو، اللہ ایسے راستے عطا فرمائے گا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ یہ بہت بڑے مجرب عمل ہے۔ تو بہرحال ماں باپ کی دعا تو اولاد کے حق میں بڑا اثر رکھتی ہے، لیکن ایصال ثواب کے متعلق جو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ والدین کے درجات کو اولاد کی دعا سے بلند فرماتا ہے، اور یہ عنایت صرف نیک لوگوں کے ہی ساتھ خاص نہیں بلکہ اولاد اور دیگر مومنین کے استغفار سے گنہگار بندوں کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ٹھیک ہے، بیان تھا یعنی اولاد دعائیں مغفرت کرے ماں باپ کے در، لیکن اگر عام مومنین بھی دوسروں کے لیے بھی دعا کرے تو بھی اللہ تعالیٰ گنہگار بندوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے۔